نقوش قصہ نمبر 21 اللہ کے نافرمانی کے خسارے۔ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا۔ ہماری زندگی کے ایام انتہائی خوشگواری کے ساتھ بسر ہو رہے تھے۔ ہم دونوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون تھے۔ قناعت پسندی ہمارا اصول تھا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی ہمارا شعار اور مطمح نظر۔ ہماری شیرخوار بچی گھر کا روشن چراغ تھی۔ اس کی میٹھی میٹھی آواز ہمارے کانوں میں رس گھولتی رہتی تھی۔ وہ ایک ایسی کلی تھی جو رب کریم کے فضل سے ہمارے آنگن میں کھل اٹھی۔ ہمارا معمول تھا کہ جب رات کے تاریکیاں اپنی کمندیں ڈال دیتی اور ساری دنیا نیند کے مزے لے رہی ہوتی تو بچی کو پلنگ پر سوتا چھوڑ کر میں اپنے سرتاج کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوتی۔ پھر ہم دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح میں لگ جاتے۔ پھر میرا شوہر نماز پڑھتا اور میں اس کے پیچھے کھڑی ہو کر مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھتی۔ میرا شوہر انتہائی دلکش آواز میں ترتیل کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ اس کی آواز اس قدر دل پذیر اور اثر انگیز تھی کہ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ ایک دن نہ جانے کیوں میرے دل میں دنیا کا لالچ آ گیا۔ میں نے اپنے شوہر کے سامنے تجویز رکھی کہ کیوں نہ ہم سودی کاروبار میں اپنے لیے چند حصے خرید لیں تاکہ ہماری آمدنی میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہو اور اپنے بچوں کے لیے کچھ سرمایہ جمع کر سکیں۔ شوہر راضی ہو گیا اور ہم نے اپنا پورا مال سودی کاروبار میں لگا دیا، حتیٰ کہ میری منگنی کا وہ زیور بھی اس میں شامل کر دیا جو میرے شوہر نے مجھے بطور تحفہ عنایت کیا تھا۔ مگر ہوا یہ کہ ہم نے جس کاروبار میں اپنے لیے حصے خرید رکھے تھے، کساد بازاری کی وجہ سے اس میں خاصا خسارہ ہو گیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ ہم تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے۔ ہماری ساری دولت بتدریج ختم ہو گئی تھی۔ اب کیا تھا، آہستہ آہستہ ہم مخروض ہو گئے اور ادائیگیوں کے بوجھ سے ہماری کمر ٹوٹنے لگی۔ کچھ دنوں بعد قرض کا اتنا بھاری بوجھ لد گیا کہ اس کی ادائیگی کے تصور سے بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر پختہ یقین ہو گیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے گنہگار سے محبت نہیں کرتا۔ ایک روز ہم پریشان بیٹھے تھے، رات کا وقت تھا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اچانک مایوسی اور بیزاری کی حالت میں کسی بات پر شوہر سے میرا جھگڑا ہو گیا۔ میں نے اسے طلاق دینے کو کہا۔ وہ غصے میں چیخ اٹھا، جا تجھے طلاق، جا تجھے طلاق، جا تجھے طلاق۔ میں رو پڑی اور میں نے ننھی سے بچی بھی زارو قطار رونے لگی۔ بچے کے آنسوؤں نے ہمیں اس دن کی یاد تازہ کرا دی جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی نے اکٹھا کیا تھا اور آج معصیت و نافرمانی نے ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ یومان جمعتنا الطاعت وفرقتنا المعصیت، وہ دونوں دن ناقابل فراموش ہے۔ ایک دن وہ جس میں اطاعت الہی کی برکت نے ہمیں اکٹھا کیا اور دوسرا دن وہ جب معصیت الہی کے نحوست نے ہمیں جدا کر دیا۔